بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے ضمن میں ایک اہم باعث یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ مال غنیمت کے بارے میں قرآن مجید کا کیا حکم ہے۔ ہمارے ہاں فقہا یہ رائے رکھتے ہیں قرآن مجید کی بعض آیتوں کی بنیاد پہ کہ یہ ضروری ہے کہ اسلامی ریاست 1/5 حصہ اپنے پاس رکھے اور 4/5 وہ فوجوں میں تقسیم کرے۔ یہ جو پورے کا پورا ایشو ہے یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور اگر اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں، اس کے پس منظر میں اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ دراصل یہ جو پورے کا پورا حکم ہے یہ خاص تناظر میں آیا ہے، اور یہ ان جنگوں کے بارے میں آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کے خلاف کیں، اور یہ ایک سنت اللہ کے طور پہ کیں، یعنی انہوں نے اپنا عذاب نازل کیا براہ راست۔ یا تو بعض دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب نازل کیا، اور بعض دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے خود مسلمانوں کی، یعنی جو اہل اسلام تھے یا جو پروفٹس تھے، ان کے جو کمپینینز تھے، ان کے ذریعے سے پھر ان کو سزا دی۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی جنگیں ہوئیں منکرین حق کے خلاف، یہ اصل میں مال غنیمت کا معاملہ اسپیسیفکلی ان سے ریلیٹڈ ہے، اس کا کوئی تعلق ایک عمومی حکم سے نہیں ہے۔ یعنی آج اگر ہم مال غنیمت حاصل کرتے ہیں تو ایک اسٹیٹ کو ایک ڈسکریشنری، یعنی آپ کہہ لیجیے ثواب دیدی اختیاری حاصل ہے کہ اس مال غنیمت کا وہ کیا کرے۔ وہ پابند نہیں ہے کہ وہ لازماً 4/5 تقسیم کرے اور 1/5 اپنے پاس رکھے، اس لیے کہ جو قرآن مجید میں یہ آیات بیان ہوئی ہیں یہ کسی عمومی حکم سے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں ان احکام سے متعلق ہے کہ جن کا تعلق رسالت سے ہے، یعنی رسول کے اپنے منصب سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے تو ان کے زمانے میں جب منکرین حق کو سزا دی، یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو سزا دیتے ہیں، اور جب اہل اسلام کے ہاتھوں سے سزا دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ چونکہ یہ اپنا مشن ہے ان کا، یہ ان کا مقصد ہے، یہ ان کی اپنی اسکیم ہے جو بروئے کار وہ لاتے ہیں، تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بھی اس میں غنیمت حاصل ہوگا اس کے بارے میں قرآن مجید فیصلہ دیتا ہے کہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ چنانچہ جو قرآن مجید میں الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک موقع پہ جنگ بدر میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کا کیا کیا جائے، تو اس کا شدت سے قرآن مجید نے جواب دیا اور بہت اسٹریس کے ساتھ کہا۔ پہلے تو سوال نقل کیا، کہا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یعنی بہت اسپیسیفکلی یہ کہا گیا کہ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ غنائم تو سب کے سب اللہ اور رسول کے لیے ہیں، لہٰذا اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ گویا کہ بتا دیا گیا کہ یہ سارے کے سارے غنائم جو ہیں، یہ غنیمت میں جو کچھ بھی مال حاصل ہوا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ان کے رسولوں کے لیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال کی آیتیں آگے جا کے یہ بتایا کہ چونکہ مسلمانوں نے بھی اس میں اپنی ظاہر ہے کہ اپنے گھوڑے، اپنے ٹینٹس، اپنی جو دوسرا جنگی ساز و سامان ہے اس کو استعمال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ 1/5 ہی اصل میں ہم اس کو اپنی ضرورت کے لیے خاص کریں گے، بقیہ 4/5 پھر ان فوج میں تقسیم کر دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اگرچہ اسکیم اللہ تعالیٰ کی تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈکٹ کیا، تاہم چونکہ اہل ایمان نے بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالا اور آگے بڑھے تو ان کو 4/5 دیا گیا۔ مگر جیسا کہ میں نے واضح کیا کہ یہ پوری کی پوری جو تناظر میں جو بات یہ حکم بیان ہو رہا ہے یہ ان جنگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے جو اہل ایمان نے منکرین حق کے خلاف کیں، اور یہ وہ جنگیں ہیں جو خاص طور سے رسول ہی کر سکتے ہیں یا رسول کے کمپینینز کر سکتے ہیں، ان کا بقیہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ اس میں جو 1/5 یا 4/5 کا تناسب ہے وہ بھی سر ریلیٹڈ ہے انہی وار سے۔ تو دیکھیے آگے جا کے جب قرآن اس کو اسپیسیفائی کیا اس ڈائریکٹیو کو، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کہا کہ 1/5 ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور پھر اور کچھ مصارف بنوائے ان کے لیے ہیں، اور بقیہ 4/5 تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ اس موقع پہ جو الفاظ سورہ انفال میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے 1/5 حصہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اور جان لو کہ جو غنیمتیں جو بھی تم نے پائی ہیں ان میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے لیے، اور پھر جو آگے شیئرز بیان ہوئے ہیں پیغمبر کے اقربا اور یتیم، مساکین اور مسافر، تو یہ وہ اجتماعی ضروریات کے لیے اس کو خاص کر لیا گیا۔ تو ان نٹ شیل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت بیان ہوئی ہے غنائم کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ 4/5 تقسیم کر دیا جائے، یہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا، یہ ان جنگوں سے متعلق تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منکرین حق کے خلاف لڑی گئیں، اور جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے، جس میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ ہے، جو یہ کام وہ خود سر انجام دیتے ہیں، اہل ایمان کو صرف ان کے اعلیٰ کار بنتے ہیں۔ چنانچہ آج ایک ریاست کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ اگر کوئی جہاد ہوتا ہے اور کوئی غنیمت وہ حاصل کرتی ہے تو اس کا وہ کیا کرے، وہ ہرگز پابند نہیں ہے کہ وہ لازماً 4/5 فوج میں تقسیم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔